الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی، جس کے لیے ہدایت کا ارادہ نہیں فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ہدایت بھی نہیں دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت میں آپ کی بات جو سنتا ہے وہ محبت کی وجہ سے سنتا ہے۔ میرے آقا بھی جس چیز کا ارادہ فرما لیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اہل یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ سے فیصلہ کروانے آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں حکم موجود ہیں، لیکن یہ تورات سے فیصلہ نہیں کرتے، یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ یہ آسانی چاہتے ہیں، حالانکہ حکم تورات میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور کیسے وہ حاکم بنائیں گے آپ کو، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس کے بعد سے، اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ ان کے پاس تورات میں حکم موجود ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت جو زنا کرے اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، کوڑے مارنا نہیں ہے۔ پھر یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آ جاتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اصل میں فیصلہ کروانا مقصود نہیں ہے، آسانی مقصود ہے۔ اور آئیے آپ کو اللہ کا سچا نبی بھی نہیں مانتے، اس کے باوجود آپ سے فیصلہ کروانے آتے ہیں، بڑی تعجب کی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن میں موجود ہے ایمان والوں کے لیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اگر اللہ کا نبی کوئی فیصلہ فرما دے، یہ آیہ مبارکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ہے۔ اگر نبی کریم کوئی فیصلہ فرما دیں تو اگر کوئی فیصلہ سن کر اس پر راضی نہ ہو، اسے مانے نہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے، جو اس فیصلے کو نہیں مانے وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے دل سے بھی اس کا انکار نہ کرے۔ دنیا کا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے، وہ دل میں اسے نہ مانے، کوئی اس پر حکم نہیں لگتا، لیکن میرے آقا کا فیصلہ ایسا ہے، اگر کوئی دل میں بھی انکار کرے گا اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا کعبہ قبلہ ابراہیمی ہونا چاہیے، دوسرے پارے کے شروع میں بیان موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نماز ہو رہی ہے، میرے آقا کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا کعبہ قبلہ ابراہیمی ہونا چاہیے۔ 2 رکعت آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کر چکے تھے، اگلی 2 رکعتیں آپ نے قبلہ ابراہیمی کی طرف منہ کیا ہے۔ نماز کے دوران ہی حضور 90 ڈگری پر گھوم گئے، پیچھے صحابہ بھی گھوم گئے، کسی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو یہاں سے پتہ چلا میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا پیارا ہوں۔ اللہ اس محبت کی وجہ سے حضور جو خواہش کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان موجود ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات بہت جلدی سنتا ہے، بہت جلدی آپ کی زبان سے ادا ہوتی ہے، اور اللہ ویسا ہی فرما دیتا ہے۔
وما ینطق عن الہوا، یہ نبی اپنی خواہش سے لب بھی نہیں ہلاتے، ان کے لب جب ہلتے ہیں جب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ متعدد قرآن و حدیث میں مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر لیا کہ یا اللہ حضرت عمر فاروق کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ حضور نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ پوری فرمائی۔ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ جانے، اس کا محبوب جانے یہ کیا آپس میں راز و نیاز ہیں۔ اللہ اپنی میارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو سنتا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ محبت ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی بات کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔